الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے بیٹھو گے تو اللہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے اس کی۔ جہاں بہت ساری نعمتیں، انہی نعمتوں میں سے ایک یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور جس طرح اس کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، جو میری گفتگو کا آج کا موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا ہے، وہ گھر بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے متعلق اگر ہم سوچیں اور غور کریں کہ چاہے جھونپڑی ہو چھوٹی سی، یا بہت کوئی عالی شان مکان ہو، چاہے چھوٹا سا گھر ہو یا بہت بڑا کشادہ ترین گھر ہو، چاہے وہ بہت زیادہ سجا ہوا آراستہ اور طرح طرح کی آسائشوں سے مزین ہوا ہو، یا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہو لیکن اس میں صرف سونے کی جگہ بھی ہو، چاہے گھر کسی بھی طرح کا ہو، یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس نعمت کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گھر جس میں ہم آرام سے سکون سے رات بسر کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، دن میں چاہیں تو جا کر سکون لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین بھی نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اول تو اس نے زمین ہمارے لیے اس طرح ساکن کر دی ہے کہ یہ ہمارے لیے گھر ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا بالکل ہموار کر دیا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری جو تمہیں اس زمین پر تمہارے گھروں کے ذریعے تمہیں نعمت دی ہے وہ یہ کہ اس نے سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی اپنی رحمت سے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اگر وہ پانی بے قابو ہو جائے تو تم زمین پر زندگی نہ گزار سکو۔ تیسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں اس رب العالمین نے درندوں، پرندوں اور طرح طرح کے حشرات الارض، سانپ، کیڑے، بچھو اور اس طرح کی مخلوقات کو اس نے ان کو جنگلوں کے اندر قید کر رکھا ہے، وہ چاہیں تو وہاں سے باہر نکل آ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں کہ اگر وہ مخلوقات ہماری رہائش گاہوں کی طرف رخ کر لیں، اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس گلی میں، اس محلے میں شیر آیا ہوا ہے، گھر سے کوئی باہر نکلنے کا بھی نام نہیں لے گا۔ یاد رکھیے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان جانوروں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں کہ زمین پر بھی ہماری حفاظت کا اگر کوئی بہترین ذریعہ، کوئی جگہ ہوتی ہے تو ہمارا گھر ہوا کرتا ہے۔ اس گھر کو اگر ہم سکون کا ذریعہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ گھر ان کے پاس ہے اس سے اعلیٰ گھر ان کے پاس ہو، اور جس کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس کرائے کا گھر ہے، ان سے پوچھئے کہ اپنے گھر کی نعمت کیا ہوتی ہے، کہ اپنا گھر جیسا بھی ہو اپنا ہو۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے اپنا گھر دیا ہے وہ اعلیٰ کی تمنا ضرور کرے لیکن ناشکری نہ کرے جو اللہ نے دیا ہے، اور جس کے پاس کرائے کا ہے وہ اپنا گھر نہ ہونے پر ناشکری نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو اتنی تو حیثیت دی ہے کہ وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر پچھلے سال جو جنگ طاری رہی اور وہاں جو مسلمانوں نے وقت گزارا وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اس گھر جس میں ہم رہتے ہیں، اس گھر کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھونے پر تشریف لاتے دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلایا بھی اور پلایا بھی۔ پھر کیا دعا کرتے؟ وکفانا وآوانا، کہ اس رب العالمین نے ہمیں بقدر ضرورت جو ہماری حاجت تھی وہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں رہنے کے لیے یہ ٹھکانہ یعنی گھر عطا فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی لہ، کتنے تو ایسے ہیں جن کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں اپنی حاجت پوری کرنے کے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کا ٹھکانہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب ہم غور کریں کہ جو گھر جو سکون کا ذریعہ ہے،
ایک اس میں سکون تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو عطا کر دیا کہ پانی سے، جانوروں سے، زلزلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، ساکن کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری صورت سکون گھر میں لانے کی وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم لوگ مختلف موقعوں پر بیٹھ کر جہاں 4 لوگ جمع ہوں، کسی دعوت میں، کسی کے انتقال پر، یا کسی جگہ ہوٹل پر بیٹھ گئے، کسی بھی تقریب میں ملاقات ہو گئی، حتیٰ کہ بعض لوگ مساجد میں بھی بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر۔ تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا تبصرہ یہی ہوتا ہے کہ جی ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں، عالمی سیاست اب یہاں کھڑی ہے، کھیل کے مقابلے میں یہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تعلیم کے موضوع پر تعلیم کو موضوع بنا لیں گے کہ یہاں تعلیم ایسی نہیں ہے، وہاں تعلیم ایسی ہے۔ صفائی کو موضوع بنا لیں گے کہ دوسرے ملکوں کے اندر تو ایسا نظام ہے، ہمارے ملک میں ایسا نظام ہے، وہاں یہ ترقی ہے، ہمارے ہاں یہ، یعنی تبصرے کرنا ہمارے ہاں سب سے آسان کام سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک جس کا نہ اس کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ ہمارے باتیں کرنے سے اس کو کوئی فائدہ ہونا ہے، اس طرح تبصرے کرتے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر وہ چھوڑے، جو باتیں ملک کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کھیلوں کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، سیاست کے بارے میں کرتا ہوا سنائی دیتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اگرچہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا اپنا گھر، اس نے اپنے گھر کے اندر کتنا سکون پیدا کیا ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر کتنی صفائی رکھی ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر کتنی تعلیم کا اظہار کیا ہے، کن آداب کا خیال رکھا ہے کہ اپنے گھر کے اندر سکون آ جائے۔ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر جا کر وہ شاید عموماً لڑائی جھگڑوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یوں کہ عموماً عام طور پر باہر آدمی گھر سے باہر جاتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی، باہر جا کر شاید وہ سکون میں رہتا ہے۔ آج گھر اس کے لیے بے سکونی کی جگہ بن گیا ہے، جو جھگڑا باہر نہیں ہوتا وہ جھگڑا گھر میں آ کر رہا ہوتا ہے، یا وہ جھگڑا اس کے ساتھ گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ کام، وہ گناہ جو وہ گھر سے باہر نہیں کر رہا ہوتا، معاذ اللہ سر عام نہیں کر سکتا ہوتا، وہ گناہ کے کام وہ گھر میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو گھر سکون کا ذریعہ تھا، جو گھر جسے اس نے سکون کی جگہ بنانا تھا، افسوس کہ اس نے اس گھر کو گناہ کر کے، لڑائی کر کے بے سکونی کا اکھاڑا بنا دیا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سکون کے لیے، جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر چاہتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس گھر ہیں لیکن وہ سکون کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اس طور پر آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کو سکون کا ماحول مہیا کریں، اپنے گھروں کو سکون کی جگہ بنائیں، اور سکون کا ماحول بنانے کے لیے گھر کے اندر یاد رکھیے کہ ہمیں گھر کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھنا ہوگا، اور گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانا ہوگا۔ کس طرح بنے گا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں علماء نے کچھ نکات تحریر کیے ہیں، یہ سنیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر نافذ کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے، اول تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز قیامت کسی شخص کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بایاں ہاتھ یوں نہیں بلکہ اس کی گردن سے گھما کر لپیٹ کر اس کے پیچھے دیا جائے گا، اور پھر جب اس کو کہا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر وہ موت مانگے گا، یا اللہ مجھے موت دے دے، لیکن اس کو موت نہیں دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ گھر میں آتا تھا تو گھر میں تکبر، گھر کے اندر لڑائی، گھر کے اندر شور مچانا، گھر کے اندر گناہ کرنا، گھر کے اندر بد امنی کرنا، یہ کام کرتے ہوئے گھر کو بے سکونی کی جگہ بنا دیا تھا، اور اس طرح جس طرح اس نے گھر کو جہنم بنا دیا، اب اس کے لیے حقیقی جہنم تیار ہے، اور یا اس طرح اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول تو جب گھر بنایا جائے، کوئی بھی شخص گھر بنائے تو اسے آج کل جس طرح لوگ گھر بناتے ہیں دکھاوے کے لیے، اچھے سے اچھا اس کو بنانے کے لیے اس لیے بناتے ہیں کہ جی لوگوں کو نظر آئے کہ جی اچھا گھر ہے، اچھا دکھنے میں اچھا لگتا ہے، نیت کے اوپر اعتبار ہے، اگر ایسی نیت نہیں تو گناہ نہیں، لیکن اگر غرور، تکبر، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، دوسروں کے اوپر بڑائی چاہنے کے لیے اگر یہ گھر دکھاوے کے طور پر بنایا ہے تو یہ گھر بنانے پر بھی اس کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں تکبر شامل ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کو بناتے ہوئے بھی نیت یوں صاف رکھیں کہ یا اللہ تیری نعمت ہے، تیری نعمت کو حاصل کرنے کی نیت سے اسے سکون کی جگہ بنا رہا ہوں، تاکہ میں اس میں اپنے اہل و عیال کی اچھے سے کفالت کر سکوں، جو ان کا حق ادا کر سکوں۔ اور اس کے بعد اگر ہم غور کریں کہ گھروں کو کس طرح اسلامی ماحول مہیا کریں، فراہم کریں، اور گھروں میں کیسے عمل لائیں، کیونکہ آج ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ زندگی جو انہوں نے شروع سے گزارنی شروع کی، ماں باپ کی زیر نگرانی، ان کی زیر پرورش، وہ ماں باپ کو لڑتے لڑتے دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں۔ کل کو جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے بھی چونکہ ساری زندگی ماں باپ کو لڑتے دیکھتے آئے، پھر وہ بچے بھی کل کو جب شادی شدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی لڑائیاں کرتے ہیں، اور اس طرح یہ لڑائی، یہ گھر کا جو
امن برباد ہوتا ہے، سکون برباد ہوتا ہے، یہ چلتا چلتا پھر نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کے اندر رہنے کے کچھ آداب مد نظر رکھیں، اور یاد رکھیے جب تک گھر کے اندر سر عام فلمیں ڈرامے چلتے رہیں گے، جب تک گھر کے اندر لڑائی ہوتی رہے گی، جب تک گھر کے اندر موسیقی چلتی رہے گی، جب تک گھر کے اندر شیطان کا عمل دخل رہے گا، گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ گھر کو اگر امن کا گہوارہ بنانا ہے تو گھر کے اندر اسلامی ماحول لانا پڑے گا، اور اسلامی ماحول لانے کے لیے قرآن کریم کی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کی عبادت گاہوں کو ختم کروا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم قبلہ اور نماز کی جگہ بنا لو۔ کیا مطلب؟ اشارہ یہ ملا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر کے اندر سکون آ جائے، تمہیں وہاں سکون نصیب ہو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں نہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ گھر میں نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح مسجد میں فرض نماز ادا کرنی چاہیے اور کوشش کر کے سنتیں بھی مسجد میں ادا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ نوافل، تہجد، اشراق چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، یہ اس طرح کی نمازیں ہمیں گھر میں ادا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھر بھی نماز کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بن جائیں۔ قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے پوچھیں کہ جی گھر میں نماز پڑھے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، کیونکہ گھر میں یا تو مرد نماز پڑھے یا گھر کی خواتین، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی خواتین تو گھر میں نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتی، ایک بڑی تعداد ہے خواتین کی جو گھر میں نماز نہیں ادا کرتی۔ تو اگر مرد فرض گھر میں مسجد میں ادا کرنے کے بعد گھر جا کر وہاں اپنی باقی نماز ادا کرے، سنتیں یا کبھی نوافل، اور اپنی گھر کی خواتین کو یہ تاکید کرے کہ تم بھی نماز پڑھو، کیونکہ جب اس طرح گھر کے ماں باپ، گھر کے بڑے افراد کو اولاد، بچے چھوٹے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو انہیں بھی ترغیب ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں دادی نانی، گھر کی کوئی بڑی عمر کی خاتون کا مصلی پر بیٹھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے، نہ سمجھ 3-4 سال کے بچے، وہ اپنی سی نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارا کوئی دین کا حصہ ہے، اور یہ تربیت جب گھر میں شروع سے ہی ماں باپ بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے گھر کے اندر نماز قائم کرنا، علماء لکھتے ہیں کہ اصل رونق اور خوشی گھر میں نماز سے ہوتی ہے، گھر کے اندر چہل پہل نماز سے ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سب سوئے ہوئے ہیں، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، رات 2-3 بجے تک جاگ رہے ہیں اور فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں۔ افسوس کہ جو رونق، جو چہل پہل فجر کے وقت گھر کے سب افراد کو اٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، تو جس گھر میں صبح صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیا جائے گا، ذرا سوچیں کہ اس گھر کے اندر بے برکتی کیسے ڈیرا ڈالے گی، کیسے اس گھر کے اندر جھگڑا ہوگا۔ نمازی ہوں گے گھر کے افراد، گھر امن کا گہوارہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکریموا بیوتکم ببعض صلواتکم، فرمایا کہ اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ کیسے عزت بڑھاؤ؟ نماز ادا کر کے۔ یعنی علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو نماز ادا کرنے سے تمہیں خود عزت نصیب ہوگی، دوسرا جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہوگی اس گھر کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لوگ اس کو عزت سے دیکھتے ہیں، اس گھر کو، کہ جی اس گھر کے افراد نمازی ہیں۔ اس گھر سے نکلنے والے مرد جب مسجد میں آتے ہیں لوگوں کی نظر میں یہی ہوتا ہے کہ اس گھر کے افراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو اس لیے گھروں کی عزت بڑھتی ہے، اور جب گھروں کی عزت بڑھتی ہے تو خود بخود گھروں میں امن آتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ فجر کی سنتیں، ظہر کی 4 اور 2 سنتیں، پھر مغرب کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 سنتیں گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو فرض نماز مسجد میں پڑھیں اگر، اور باقی نماز مسجد سے باہر گھر جا کر اگر اپنے گھروں میں ادا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھا جائے، تلاوت قرآن کی جائے۔ ماہ رمضان مبارک مہینہ جاری ہے اور اس میں تلاوت کی اپنی برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج گھروں کے اندر جو ایک بد امنی ہے، ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ گھروں سے قرآن پڑھنے کی اونچی اونچی آوازیں آتی تھیں۔ اب گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ تو اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران کھنڈر کی طرح ہے، اور گھر کو روشنی بخشنی چاہیے قرآن کی تلاوت سے۔ حضرت علی بن صالح ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے بھائی اور ان کی والدہ جس گھر میں رہتے تھے ان کا معمول تھا، کتنی تلاوت ہوتی تھی، انہوں نے 10-10 پارے تقسیم کر رکھے تھے۔ دونوں بھائی 10-10 پارے، والدہ 10 پارے پڑھتی، روزانہ گھر کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔
اس کے بعد جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا پھر ان دونوں بھائیوں نے 15 پارے تقسیم کیے. پھر بھی یہ نہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب کون پڑھے گا. روزانہ 15 پارے دونوں پڑھتے تھے, پورے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا پھر حضرت علی بن صالح ان کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے وہ طریقہ چھوڑا نہیں کہ ماں مر گئی بھائی مر گیا تو ان کے حصے کا بھی میں پڑھوں. روزانہ اکیلے پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم غور کریں کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا. بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس ماہ میں 3 مرتبہ قرآن کریم کی تو تلاوت ہو ہی جانی چاہیے کہ روزانہ ایک پارہ دن میں ایک پارہ رات میں پڑھ لیا جائے تو اس طرح 2 قرآن کریم مکمل ہوں, اور ایک پارہ تلاوت میں روزانہ سن لیا جائے تراویح کی صورت میں. اس طرح 3 قرآن مجید تو پڑھے جائیں اور قرآن کی تلاوت کی جائے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار یہ گھر میں اکیلے تھے. ان کے قریبی ساتھی نے بتایا کہ علی بن صالح نماز پڑھ رہے تھے اور میں کسی ضروری کام میں مشغول تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں کسی ضروری کام سے گیا, جب یہ نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پانی مانگا. جب پانی مانگا تو میں تو تھا نہیں, لیکن انہیں کسی نے پانی پلایا. جب میں آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس پانی کا گلاس کہاں سے آیا, تو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پانی پلایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کیسے, کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت میں انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین شامل ہیں, اور قرآن کی تلاوت اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ اور تمہارے بھائی اور تمہیں بھی اپنی اس جماعت میں شامل فرما لیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت انسان کے گھر میں کتنی برکتیں لاتی ہے. تو ہمیں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح گھر کے اندر نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے برکت آتی ہے, تیسرے نمبر پر گھر کے اندر اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. ہم گھروں کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کبھی بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھا کر ہم کبھی کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر سناتے ہیں. ہم اگر اپنے بچوں کو اللہ کا ذکر سنائیں, ہفتے میں 1 دفعہ صحیح, مہینے میں 1 دفعہ صحیح, خود نہیں کر سکتے کسی عالم دین کو بلا لیں, وہ تھوڑی دیر کی نعت پڑھ لے, بیان کر دے, 5-10 منٹ کا ذکر کر دے, آدھے گھنٹے کے اندر گھر کے اندر ذکر کی محفل ہو جائے, گھر کے بچوں کا ذوق بنتا ہے اور گھر کے اندر برکت آتی ہے. گھر کے اندر سے نحوست ختم ہوتی ہے. جو ہمارے گھروں کے اندر گناہ کر کر کے جو نحوستیں طاری ہیں وہ ختم ہوں گی اللہ کے ذکر کی برکت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں, ایک گروہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں کے لوگ نماز سے فراغت کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہے تھے. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھ کر تسبیحات پڑھتے ہیں, یہ اپنی جگہ, لیکن ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا مسجد کی جو تسبیح ہے وہ نماز ہے اور تمہارے گھروں کی جو تسبیح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی گھروں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے تمہارے گھر کے اندر برکت داخل ہو. تو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو. ارشاد فرمایا کہ جہاں ذکر ہو اور جہاں ذکر نہ ہو ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے, کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے گویا کہ وہ گھر زندہ ہے, اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا گویا وہ گھر مردہ ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں عام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر برکت آئیں گی. اور آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کچھ گھریلو آداب بھی ہیں گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے. جس طرح یہ 3 طریقے میں نے ذکر کیے کہ نماز, قرآن اور ذکر. چوتھے نمبر پر اپنی اولاد کی اچھی تربیت. ان کو 24 گھنٹے میں سے, خدارا 24 گھنٹے میں سے صرف آپ 15 منٹ, 24 گھنٹے میں سے صرف 15 منٹ, 10 منٹ آپ اپنے سامنے اپنی اولاد کو بٹھائیں. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آج تم نے کیا کیا. اس سے پوچھیں اور اس کو اس بات کا پابند کریں کہ اس نے جو کچھ کیا, جو کچھ دیکھا, جو کچھ سنا آپ کو سچ سچ بتائے. جب آپ کا بچہ آپ کو بتائے گا کہ میں ایسے دوستوں سے ملا, اس نے مجھ سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, آپ کے سامنے اس کی اچھائیاں برائیاں دونوں سامنے آئیں گی. جب دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ اس کو رہنمائی دیں گے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. آج ہمارا بچہ اچھی بات تو نہ گھر سے سیکھ رہا ہے, نہ باہر سے سیکھ رہا ہے, نہ اسکول سے, نہ کالج سے, نہ یونیورسٹی سے, نہ مدرسے سے. آج کل تو ہر جگہ یہ حال ہے. اگر کوئی صحیح معنی میں اچھی تربیت دے سکتا ہے تو یا تو وہ کوئی کامل باعمل عالم دین استاد, یا پھر گھر کے اندر اس کے اپنے بچے کے والدین, وہ اس کو صحیح معنی میں تربیت سکھا سکتے ہیں. اور دیکھا جائے تو تربیت کا اصل گہوارہ وہ گھر ہی ہے. جو گھر سے سیکھتا ہے وہ باہر جا کر بتاتا, سکھاتا, دکھاتا ہے. گھر کے اندر ماں باپ سے گالیاں سنتا ہے وہی باہر جا کر دیتا ہے. جو لڑائی جھگڑے گھر میں دیکھتا ہے وہی باہر جا کر کرتا ہے. تو اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر اس سے پوچھیں آج تو نے کیا کیا, اور اس کو اتنا اپنے ساتھ مانوس کر لیں کہ اپنے ساتھ, آپ کے ساتھ وہ ہر بات ذکر کرے, ہر بات شیئر کرے. ورنہ کیا ہوتا ہے, جو بلوغت کی خاص
باتیں ہوتی ہیں بچہ ماں باپ سے کہاں سیکھتا ہے؟ بچیاں ماں سے سیکھیں، بچہ باپ سے سیکھے. اگر ان سے نہیں سیکھیں گے یہ تو پھر گھر سے باہر دوستوں سے سیکھیں گے، اور دوستوں سے سیکھیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ ان کے اندر جو بگاڑ آئے گا وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جن عمروں سے ہم گزر چکے ہیں کہ وہ کیا کیا بگاڑ ہوتے ہیں جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی انسان میں اس عمر میں داخل ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کے بڑھاپے تک بھی وہ اس کے اندر سے بری عادتیں نہیں نکلتی. اس لیے بچوں کے اوپر خاص طور پر تربیت کے طور پر یہ ان کو سکھائیں. کھانا کھانے بیٹھیں ان کو کھانے کے آداب بتائیں. استنجا واش روم کرنے جائیں ان کو بتائیں آداب کہ یہ آداب ہیں. گھر کے اندر صفائی، گھر کے اندر کیا چیز کہاں سے اٹھانی ہے کہاں رکھنی ہے، گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، ادب سے بات کرنی ہے. اور یہ ماحول گھر کے اندر ہم ماں باپ خود بنائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے. خود گھر میں جا کر سلام کریں، بلند آواز سے بچوں کو سلام کرنا آئے گا. ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی دھیمی آواز سے بات کریں، بچے آپ سے آہستہ آواز سے بات کریں گے. آپ چیخ چیخ کر بات کریں گے تو آپ کے بچے پھر اس سے زیادہ آواز میں آپ سے بات کریں گے. گھر میں گالی نہ دیں، آپ دیں گے بچے سیکھیں گے وہی ان کی زندگیوں میں جاری و ساری ہو جائیں گی. گھر کے اندر فلمیں ڈرامے نہ چلائیں، گھر کے اندر کوئی دینی چیز چلائیں، نعت چلائیں، قرآن کی تلاوت چلائیں، وہ ان کے کانوں پر پڑے، ان کی زبانوں پر پھر وہ آئے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو گھر میں گانے چلیں گے تو بچے بھی گانے گنگنائیں گے. تو اس لیے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے